الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين. عزیز محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس عظیم مبارک متبرک ذیشان مہینے میں اور اس مقدس مہینے کی مخصوص دن جسے جمعہ کہا جاتا ہے، عید المومنین کہا جاتا ہے، اس میں ہم سب کو جمع فرمائیں. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائیں. جیسا کہ ہم رمضان کی ہر جمعہ میں سنتے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اتنا عظیم مہینہ مرحمت فرمایا جس کی کوئی مثال کوئی نظیر نہیں، اور امت مسلمہ کے لیے اللہ کی طرف سے خصوصی تحفہ ہے. اللہ نے فرمایا: کتب علیکم الصیام، رمضان کے روزے ہجرت کے 18 مہینے بعد فرض ہوئے، اور پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. رمضان کے روزے کی فرضیت اور تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھنے کا حکم ہوا، رمضان کی فرضیت سے 13 یا 14 مہینے پہلے تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. اور رمضان کے روزے قرآن، سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے. قرآن میں تو اللہ نے فرمایا: کتب علیکم الصیام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. سنت سے بھی رمضان کے روزے ثابت ہے، قرآن سے بھی رمضان کے روزے ثابت ہے. اور ابتدا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، ہجرت کے دوسرے سال میں رمضان کے روزے فرض ہوئے. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہر مہینہ 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے. اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، لیکن اس وقت ایک چھوٹ تھی. ایک نوجوان ہیں اور صحت مند انسان ہیں
اگر روزہ نہ رکھتے ہوئے وہ فدیہ دے لیں تو اس کا فدیہ قبول کر لیا جائے گا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ صرف مسافر کے لیے، بیمار کے لیے، دودھ پلانے والی عورت کے لیے اس میں چھوٹ رکھا گیا، اس کو روزہ معاف ہے، اس کے بعد اس کی قضا کر لے۔ بیمار کو بیماری سے اٹھنے کے بعد اس روزے کی قضا کرنے کا حکم ہے۔ دودھ پلانے والی ماں کو روزے میں تکلیف ہو سکتی ہے تو اسے روزہ قضا کرنے کی اجازت بعد میں رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے معافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مومنوں کے لیے موسم بہار ہے۔ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم حدیث کا مطالعہ کریں، حدیث کو پڑھیں، تو سب سے پہلے ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ حدیث کن لوگوں کے سامنے کہی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہستیاں تھیں جن سے گناہ سرزد ہونا بہت دور کی بات تھی۔ ذرا سی خطا بھی اگر سرزد ہو جاتی تو اللہ کے سامنے روتے، گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے۔ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ فرمایا کہ موسم بہار ہے، ہر قسم کی نیکی اس ماہ مبارک کے اندر انسان کر سکتا ہے۔ جنت کے دروازے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اندر جس بھی عبادت کے ذریعے سے جنت میں انسان جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر روزے جیسی بڑی عبادت کے ذریعے سے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ تلاوت کے ذریعے سے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ ذکر و اذکار کے ذریعے سے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ نمازوں کے ذریعے سے جنت میں جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ یہ مطلب نہیں کہ جنت میں دروازہ ہے، رمضان میں کھول دیا جاتا اور اس میں عبادت کر لی تو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولنے کا مطلب جو بھی عبادت تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر تم کو اس کے ذریعے سے پہنچائیں گے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جہنم کا دروازہ صرف رمضان میں بند کر دیا جاتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں کے اندر رمضان کی عظمت، رمضان کی محبت، رمضان کی قدر اس قدر ڈال دی کہ عام دنوں میں کوئی گناہ کرتا تھا، لیکن رمضان کا مہینہ آیا، ایک قسم کا خوف اس کو پیدا ہو گیا کہ اس مقدس مہینے میں گناہ کر کے مجھے اپنے اعمال کو ضائع کرنا نہیں۔ ایک عام آدمی جو عام دنوں میں کچھ اس سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے، لیکن رمضان کے اندر جب رمضان المبارک کا مہینہ وہ پاتا ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو اس کا قدم رک جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ماہ مبارک کے اندر میں گناہ نہ کروں، ایک مہینہ تو مجھے ملا ہے۔ تو فرمایا غلقت ابواب جہنم، اس کا مطلب حدیث پاک کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وسلسلت الشیاطین، شیاطین قید ہو جاتے ہیں، یعنی جو ایک جذبہ عام دنوں کے اندر اذان ہوتی ہے تو انسان کے دل میں تصور آتا ہے کہ بعد میں نماز پڑھ لوں گا، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک بات آ جاتی ہے کہ ایک فرض نماز پڑھوں گا تو 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دیں گے۔ کتنا؟
ایک فرض نماز پڑھے گا تو 70 فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب اللہ عطا کریں گے۔ ایک نیکی کرے گا تو 70 نیکیوں کے برابر اللہ ثواب عطا کریں گے۔ ایک صدقہ کرے گا، 1 روپیہ خیرات کرے گا، 70 روپیوں کے برابر اللہ ثواب عطا کریں گے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا اللہ انسان کے دلوں کو دیکھیں گے، اگر نیت اچھی ہے تو 700 سے اللہ 70 سے 700 گنا ثواب اللہ رب العزت عطا کریں گے، نیتوں کے اوپر دار و مدار۔ تو نیکیوں کا موسم بہار اس لیے فرمایا، ہر چیز کا بدلہ اللہ نے بڑھا دیا، نیکیوں کا بدلہ اللہ رب العزت نے بڑھا دیا، عبادتوں کا بدلہ اللہ رب العزت نے بڑھا دیا۔ یہ ایک ایسا اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے جس کا علم اللہ اور بندے کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلی جمعہ تھوڑا سا موقع ملا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر عمل کا بدلہ دنیا میں بتا دیا۔ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، حج کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، زکوٰۃ دو گے، خیرات کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر کہیں نہیں فرمایا کہ کیا دیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا الا الصوم، سب اعمال کا بدلہ میں نے متعین کر دیا، الا الصوم، مگر روزہ ایسا ہے فإنہ لی، بندہ یہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، وأنا أجزی بھی، اور روزے کا ثواب میں دوں گا۔ ہر چیز دکھ کر آتی ہے، نماز انسان پڑھ رہا ہے تو رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نماز دکھ کر آ رہی۔ زکوٰۃ اگر دے رہا تو پیسے دکھ کر آ رہے، غریب آدمی کے پاس پہنچتا ہے، اس کو اپنی زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے تو غریب تک پہنچتا ہے، یہ چیز دکھ کے آ رہی۔ لیکن رمضان کا روزہ رکھتا تو اس کے پیشانی پر لکھا ہوا نہیں رہتا کہ آج مولانا روزہ ہے۔ اس لیے فرمایا الا الصوم، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ڈائریکٹ ایک معاہدہ ہے، ایک راز ہے۔ اللہ کو معلوم ہے، بندے کو معلوم ہے کہ بندہ روزہ ہے یا نہیں۔ بھوک کی شدت ہو رہی ہے، پانی کی سخت پیاس لگی ہوئی ہے، اور فریج کا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کمرے کے اندر میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کھانا بنا ہوا ہے، جی چاہتا ہے کہ کھا لوں، جی چاہتا ہے کہ پانی پی لوں، پیاس کی شدت ہے، ہونٹ سوکھے پڑے ہیں، لیکن رک رہا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، کھانا ہے مگر میں نہیں کھاؤں گا، میرے اللہ نے مجھے روک دیا۔ یہ چیز جو ہے نا اللہ کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے فرمایا الا الصوم، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کون روزہ ہے کون نہیں ہے، بندے کو اور اس کے خدا کے درمیان یہ خفیہ راز ہے، تبھی تو اللہ نے اس کا اتنا بڑا اجر دیا ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ نے فرمایا جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں کہ میں بندے تیرے لیے ہوں، تو اس کے لیے اور کیا تمغہ چاہیے، اور کیا سرٹیفکیٹ چاہیے جب خود اللہ بولتے کہ میں تیرا ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے درمیان یہ روزہ راز ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، میرے صحابہ سن لو، جنت کے 8 دروازے، وباب یسمی الریان، اور اس میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، لا يدخلها الا الصائمون، اس کے اندر کوئی نہیں جائے گا روزے دار کے علاوہ، روزے دار ہی اس کے اندر جائے گا۔ اب اس حدیث کا مطلب بھی سمجھیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں کوئی دروازے نہیں، خالی ریان ہے اور اس کے اندر سے روزے دار داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب بھی پڑھو سمجھو، جیسے قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں اس کی تفسیر سنتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں کیا بول رہے ہیں، حدیث بھی جب پڑھ رہے ہیں تو حدیث کی تشریح سمجھو کہ اللہ کے نبی کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پھر نماز پڑھنے والا کہاں جائے گا بھائی، زکوٰۃ دینے والا کہاں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا کہ فی جنت ثمانیۃ ابواب، ایک دروازہ ہے جس میں روزے دار جائیں گے اور اس کا نام ریان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نیکیاں ہیں، جو بھی نیکیاں انسان کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 8 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ حدیث پاک کا یہ مطلب ہے
کہ اللہ ساری نیکیوں کو 8 حصوں میں تقسیم کریں گے اور فرمائیں گے کہ جو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے داخل ہو جاؤ. کوئی روزے کے ذریعے سے جانا چاہ رہا ہے، رمضان کے اندر بہت ساری نیکیاں کرتا ہے انسان، لیکن رمضان میں اس کی نمایاں نیکی روزہ ہے، تو فرمایا وہ روزے کے راستے سے جنت میں جائے گا. رمضان کے اندر بہت ساری عبادتیں کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کی نمایاں نیکی نماز ہے، تو نماز کے راستے سے، نماز کے دروازے سے وہ جنت میں جائے گا. اور مخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے فرمایا کہ روزہ یہ مخصوص اللہ کے لیے، اس لیے روزے کا تذکرہ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. اور فرمایا روزے دار اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے کہ اس کا بدلہ اللہ دینے والے، ایمان و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بھی حدیث سمجھنے کی ہے، اس کو بھی سمجھو. کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ یہ سمجھ لیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھ لے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ گاروں کو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے کہ رمضان سے پہلے گناہ کر لو اور بڑے بڑے گناہ کر لو، شراب پی لو، کچھ بھی کر لو، رمضان آیا روزے رکھ لو، تمہارے پچھلے گناہ معاف. یہ حدیث نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائی، جن کے متعلق شک و شبہ نہیں کہ ان سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے، اگر معمولی سی لفظ بھی ہو جائے تو اللہ کے سامنے توبہ کرنے والے، گڑ گڑانے والے، ان کے سامنے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے اندر روزہ رکھا ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو پچھلے سال جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے تھے اللہ ان گناہ کو معاف کر دے. اور فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کے اندر ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوا، یعنی تراویح پڑھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے بھائیو، سنت موقعہ ہیں. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر کبھی تراویح نہیں چھوڑی. فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، رمضان کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت سے جو تراویح پڑھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اتنی بڑی عبادت ہمارے سامنے آتی ہے. ہمارے شہروں کا، ہماری مسجدوں کا ذرا حال اٹھا کر دیکھیے رمضان میں تراویح کے موقع پر. 25 سال معراج مسجد میں امامت کیا ہوں. میں نے دیکھا جیسا ہی تراویح شروع ہوئی، معلوم ہے پہلی رکعت میں حافظ صاحب 2-3 صفحے کھینچ لیتے، مست بیٹھ کے باتیں کر رہے، اور جیسا ہی اللہ اکبر بول کر رکوع میں گئے، دوڑتے بھاگتے آئے اور تراویح کے اندر شامل ہو گئے. رکوع میں آڑا تیڑا ہاتھ باندھ کے رکوع میں چلے گئے. کون؟ یہ تراویح، اس کو نام دیا ہم نے تراویح کا. سنت موقدہ ہے. میرے نبی نے زندگی میں کبھی تراویح نہیں چھوڑی. حق تو یہ ہے کہ ادھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے اور ادھر باتوں میں بیٹھے ہوئے اپنے کاروباری باتیں، اپنی دنیاوی باتیں. فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن میں وقال الذین کفروا، یہ آیت کو اچھی طرح سن لو، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ لوگوں لا تسمعوا لهذا القرآن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن پاک پڑھے تو ان کی قرآن کو مت سنو. والغوا فیہ، اور نماز کے درمیان شور شرابہ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ. قرآن کی آیتیں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں. جب حضور قرآن پڑھے تو قرآن کو مت سننا اور شور شرابہ کرنا تاکہ تم غالب ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا سخت پکڑ کریں گے.
ایک تو قرآن کی بے حرمتی، دوسرے نماز جیسی تراویح جیسی سنت موجودہ کی بے حرمتی، اور اللہ کی وعیدیں ہیں ایسے شخص پر جو نماز کی تراویح کے اندر باتیں کرتے بیٹھا ہو، سنت کا مذاق اڑا رہا ہو، سنت کا مذاق ہے، پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنا یہ سنت کا مذاق ہے، اللہ کے پاس پکڑ کا ذریعہ ہے۔ دیکھیے ایک پتھر ہوتا ہے، سونے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، سنار اس کو گھس کے اس کے اندر نقش و نگار کر کے ایک چیز بناتا ہے، پتھر کو گھسنے کے بعد وہ ہیرا بنتا ہے۔ اس کی کوالٹی پتھر تھا، گھسنے کے بعد وہ ایک ہیرا بن گیا، اس کے اندر نشو و نما آ گیا۔ روزے کی کوالٹی فرمایا کہ تراویح ہے، بغیر تراویح کے روزے کی نورانیت ختم ہے، روزے کے اندر نورانیت نہیں ہے بغیر تراویح کے۔ جب روزے کے ساتھ اگر تراویح پڑھا ہو تو اس روزے کے اندر نورانیت اللہ پیدا کریں گے، ورنہ نورانیت نہیں آئے گی، وہ روزہ ادھورا مانا جائے گا۔ میرے بھائیوں، تراویح کو کبھی جان کر مت چھوڑو۔ فرمایا تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کرنے کا ذمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے کہ اللہ تمہارے پچھلے ایک سال کی گناہ کو معاف کر دیں گے اگر تم تراویح پڑھ لو گے۔ ساری زندگی ہم اٹھا کر دیں گے، رمضان کے بعد شوال میں زندگی ہماری بچے گی نہیں معلوم ہے کیا؟ بھائی کو لکھا کے لایا کیا رمضان کے بعد میں زندہ رہوں گا؟ ایک مہینہ مل گیا، کیوں نہ اس کا پورا ہم فائدہ اٹھا لیں، تراویح پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، نوافل کی کثرت کریں، ایک نفل پڑھو گے تو ایک فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ مبذول کروائی اور فرمایا کہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، صفلت شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کہ رمضان میں ہم نے سنا ہوگا شیطان قید ہو جاتا، اس کو زنجیروں میں باندھ کے جہنم میں پھینک دیا جاتا۔ یہ حدیث بھی سمجھنے کی سرسری ہم لوگ لے لیتے اور کہتے کہ بھائی رمضان میں شیطان چلے گا، کہتے بھائی اچھا موقع ہے۔ اس حدیث کو سمجھیے، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو نیکیوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اور انسان گناہ سے ڈرنے لگتا ہے، اور جب گناہ سے ڈرتا ہے تو گناہ نہیں کرتا، گناہ سے اجتناب کرنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا شیطان قید ہو گیا۔ جو رمضان کے اندر نیکی کرے، نماز پڑھے، گناہوں سے بچے، جھوٹ سے بچے، فرمایا کہ اس کا شیطان قید ہو گیا۔ اور رمضان میں بھی جو اللہ کی عبادت نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بزرگوں دیکھیے ہوٹلوں کے اندر کھا رہا ہمارا مسلمان رمضان کے مہینے کے اندر بڑی ہمت کے ساتھ ہوٹلوں میں کھا رہا ہے۔ جس سینٹروں میں دیکھیے ہمارا بھائی ہے، فرمایا جس نے رمضان کے اندر ڈھٹائی کے ساتھ روزہ نہ رکھا، اللہ کی عبادت نہ کری، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو نہ جکڑا لیا، سحر سے لے کر تراویح تک انسان شریعت کے مطابق اپنے آپ کو جکڑا لیتا ہے۔ 11-12 بجے سویا، پھر 4 بجے 3 بجے سحر کے لیے اٹھا دیا جا رہا، نیند نہیں ہوئی، مؤذن کی طرف سے مسجد سے اعلان ہو رہا کہ سحر کا وقت ہو چکا ہے، سحر کے لیے اٹھ رہا ہے اور سحر کرا نہیں کرا، فجر کی اذان ہو رہی ہے، پھر آگے نماز کے لیے نیند کا غلبہ ہے، نماز میں آ رہا ہے، پھر ظہر کی نماز دھوپ کے اندر گھر سے دوڑا آ رہا، عصر ہوئی، افطار کی تیاری، افطار جیسا ہی ہوئی، مغرب کی نماز ہوئی، مغرب کی نماز تھوڑا کھایا نہیں، پھر اللہ بلا لیے اور تراویح کے اندر کھڑا ہو گیا، یعنی اپنے آپ کو شریعت کے مطابق انسان جکڑا لیا۔ تو فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو جکڑا لیا اس کا شیطان بھی جکڑ گیا، اور جس نے اپنے آپ کو نہیں جکڑایا اس کا شیطان ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ شیطان اس کا جکڑا نہیں، شیطان اس کا ابھی بھی کھلا ہے۔ مسلمانوں کی بستی میں آج بھی شیطان گھوم رہا ہے، شیطان قید نہیں ہوا اس کا۔ یہ مطلب ہے حدیث کا کہ شیطان قید ہوتا، زنجیروں کے اندر اس کو باندھ دیا جاتا، جو اپنے آپ کو جکڑا لے، شریعت کے مطابق
تو اس کا شیطان جھگڑا جو اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے، اللہ کا حکم نہیں معلوم، روزی کی اہمیت نہیں معلوم، تراویح کی اہمیت نہیں معلوم، تو فرمایا کہ اس کا شیطان ابھی بھی کھلا ہوا ہے، اس کا شیطان ابھی بھی کھلا ہوا ہے، ابھی بھی اس کو بہکانا ہے۔ تو محترم بزرگوں، فرمایا کہ اگر رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری زندگی اس ایک روزے کی قضا میں پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ ایک روزے کے بدل جو نیکیاں ملنے والی ہے وہ نہیں مل سکتا۔ اگر ایک روزہ چھوڑ دیا اور پوری زندگی اگر روزہ رکھ رہا کہ میرا رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا تھا بھائی روزہ رکھ رہا ہوں، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اسے رمضان کے روزے کے برابر ثواب نہیں ملے گا۔ کچھ مسائل ہیں جو رمضان کے اندر انسانوں کو درپیش ہوتے ہیں۔ کبھی رمضان کا مہینہ ہے، شہر میں اٹھ گیا، ناپاکی کی حالت ہے، تو کیا روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ امہات المومنین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اپنی پرسنل زندگی کے بارے میں بھی امت تک انہوں نے باتیں پہنچا دی تاکہ امت کو اس کی پرائیویٹ لائف کے اندر کوئی دقت نہ پیش آئے۔ فرمایا اگر کسی کو جنابت لائق ہو رمضان کے اندر، وقت ایسا آ گیا کہ روزے کا وقت بہت کم ہے، تو کیا کرے؟ پہلے وہ غسل کرے کہ پہلے سحر کھائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے وہ سحری کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کبھی فجر کا وقت ایسا آ جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نہانے کی حالت میں ہوا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ اگر ایسا وقت آئے تو آپ سحر کر لو، فجر سے پہلے پہلے نہا لو۔ اگر فجر سے پہلے وقت ہے سحر سے پہلے تو پہلے نہا کے سحر کر لو۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو روزہ نہ چھوڑے، ناپاک ہے تو بھی سحر کر لے، بعد میں پانی نہ غسل کر لے۔ مسواک ہے، رمضان کے اندر مسواک کر سکتے ہیں آپ، اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ ہے، منجن ہے، رمضان کے اندر یہ چیزیں نہ لگائیں۔ اگر اس کا یعنی ہلکا سا بھی ذائقہ حلق میں چلے جائیں تو روزے کے اندر کراہیت ہوگی، لہٰذا اس سے بھی اجتناب کریں۔ اور دوسرا کیا بولے تو بھولے سے اگر کوئی کھا لیا، فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں جائے گا، ہم سب کو معلوم۔ اگر پیٹ بھر کر کیوں نہیں کھا لیتا، گلاس بھر بھی پانی کیوں نہیں پی لیتا، اس کے روزے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کوئی دیکھ لیا تو روزے اس کو ٹوک دے کہ بھائی آپ روزہ ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بات کو ملحوظ نظر رکھے کہ اگر وہ ضعیف آدمی بوڑھا ہے تو اس کو کھانے دے، اس کا روزہ یاد نہ دلائے، اس کو کھا لینے دے۔ اگر کوئی جوان ہے، صحت مند ہے، تو فرمایا کہ اس کو یاد دلا دے بھائی تم کھانا کھا رہے تمہارا روزہ ہے، ارے پانی تم ڈالیے روزہ ہے، اس کو روک لے۔ اور جو کھانا جب اس کو یاد آ گیا اس کے بعد فوراً اپنا کھانا منہ سے نکال لے، ایک گھونٹ پانی بھی اگر چلے گیا، ایک دانہ کھانے کا بھی چلے گا تو اس کا روزہ کیا؟ اس کا خاص طور سے رمضان میں کیا ہے۔ اور دوسرا، جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے تو فرمایا کہ اس کی قضا بھی واجب ہے اور کفارہ بھی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہ اللہ کے نبی میں تو برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی کیا بات ہو گیا؟ روزے کی حالت میں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتا تیرے پاس غلام ہیں، غلام آزاد کر دے، غلام آزاد کر دے۔ کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس غلام نہیں۔ کہا کہ 2 مہینے تک روزے رکھ لے۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، 2 مہینے مسلسل روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہاں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہا کہ اللہ کے نبی میں غریب ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک صاحب آئے، ایک بڑا زنبیل تھا، ایک بڑا ٹوکرا تھا، اس میں کھجوریں تھی بھر کے۔ کہا کہ اللہ کے نبی کھجوریں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی کون ہے وہ مسئلہ پوچھے سے والا؟ تو اٹھے اور کہا کہ لو یہ ٹوکرا بھر کھجوریں، اس کو لے جاؤ مدینے کے غربا میں تقسیم کر دو۔ وہ شخص بھی کہا اللہ کے نبی مدینے کی جو 2 پہاڑ ہے نا، ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب آدمی ہے ہی کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی یہ بات سن کے ہنس دیے۔ اللہ کے نبی کی دعوتیں بھی دی گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی جا یہ لے جا، گھر میں لے جا تو اپنی بیوی بچوں کو کھلا لے۔ بہت سارے مسائل اس سے معلوم ہیں۔ کسی کا جان بوجھ کر روزہ چلے گا، روزہ چھوڑ دیا، پھر غلام آزاد کرے،
ہم لوگ ہندوستان میں رہنے والے غلام ہمارے پاس نہیں ہوتے. 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا پڑے گا. جان بوجھ کے اگر روزہ توڑا تو اگر نہیں رکھ سکتا تو ایک روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. ایک روزے کے بدلے. اگر ویسا بھی نہیں کر سکتا, غریب آدمی ہے, تو ہمارے پاس کوئی بیت المال ہے ہمارے شہر میں, تو بیت المال والے اس کی مدد کریں. 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بدل اس کی مدد کریں. اگر نہیں کھلا سکتا اتنا غریب ہے تو اپنے گھر میں بنا لے کے کھا لے. اب رہا اللہ رب العزت نے رمضان کو 3 عشروں میں تقسیم کیا. رحمت والا عشرہ چلے گیا, مغفرت والا عشرہ چلے گیا, جہنم سے آزادی والا مہینہ شروع ہونے والا ہے, اعتکاف والا مہینہ ہے. 2 عشرے ہم نے نہ جانے عبادتوں میں گزارے, غفلت میں گزر گئے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. ہم نے جیسا رمضان 2 عشرے گزارنا تھا ہم نہیں گزار سکے. تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے, جہنم سے آزادی والا. کون نہیں چاہتا کہ جہنم سے آزاد ہو؟ کون نہیں چاہتا کہ جہنم سے آزاد ہو؟ اس مہینے کی قدردانی کر لے, اس عشرے کی قدردانی کر لے. کانا یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتق ازواجہ من بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے پوری زندگی. پوری زندگی بولے تو مکی زندگی نہیں, مدنی زندگی. مدینہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے تھے. سن 2 ہجری میں, یعنی مکہ سے مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی کے روزے فرض ہوئے. جب سے آپ کی حیات تک اللہ کے نبی نے اعتکاف نہیں چھوڑا. حتی توفاہ اللہ, جب تک کہ اللہ نے اپنے پاس اللہ کے نبی کو نہیں بلا لیا. ثم اعتکف ازواجہ من بعد, اس کے بعد ازواج مطہرات اپنے اپنے حجروں میں یعنی اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معتکف بولے تو